فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کے 3 نقصانات ہیں اور اس کے مقابلے میں صبر کرنا اور حلم کو اختیار کرنا اس کے 3 فائدے ہیں۔ جو انسان جلد بازی کرتا ہے، غصے سے کام لیتا ہے، اس سے 3 طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان جو جلد بازی کو ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر ندامت آتی ہے۔ جب انسان ٹھنڈے دماغ سے بعد میں سوچتا ہے تو پھر اپنے آپ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، میں نے غصے کا اظہار جو ہے وہ نہ کیا ہوتا، بلکہ میں رک جاتا۔ تو انسان خود ہی ندامت کا شکار ہو جاتا ہے جلد بازی غصے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خلقت کے سامنے وہ ملامت کا نشانہ بنتا ہے، طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بے وقوف تھا، جس نے جلد بازی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، صبر کر لیتا تو بچ جاتا۔ تو لوگ اسے ملامت کرتے ہیں۔ اور تیسرا نقصان جلد بازی کا یہ کہ اللہ کے ہاں بندہ عذاب اور سزا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی ناپسندیدگی کا شکار ہوتا ہے۔ اس غصے اور جلد بازی کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے عذاب ہوگا۔ تو یہ 3 نقصانات جلد بازی کے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ صبر، حلم، بردباری، حوصلے، ہمت اور معافی سے کام لیتا ہے تو اسے بھی 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ خود بندہ مطمئن رہتا ہے۔ انسان کا دل اور دماغ بڑا جو پیسفلی اور بڑا کول مائنڈ رہتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے اسے، جب ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ بندہ پرسکون رہتا ہے جو صبر کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ لوگوں کے نزدیک وہ قابل تعریف ہوتا ہے، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے غلط کیا، لیکن یہ کتنا عظیم انسان، اس نے غلط نہیں کیا، اس نے غلطی کا جواب اس طرح نہیں دیا، بلکہ کیا کیا ہے، اس نے حوصلے سے کام لیا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ اجر و ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، اللہ اسے اجر ثواب عطا کرتا ہے جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے، حوصلے سے کام لیتا ہے۔ ان اللہ والصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔